अस्सलाम वालेकुम। किताब सुनो तुम सितारे हो, मुसन्निफ़ अली शराज़ी। टॉपिक कामयाबी का ख्वाब। कामयाबी का पहला जीना ख्वाब है। इंसान ख्वाब देखना शुरू करे कामयाबी का ख्वाब, कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब। ये ख्वाब ही है जो आपको ज़िंदगी में मकसद देंगे। कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत और हौसला भी यही ख्वाब देंगे। आप खुली आंखों से अपनी मंजिल को देख सकेंगे। कामयाबी के लिए तगोदो करना आपके लिए आसान हो जाएगी और हर मुश्किल आपको अपनी मंजिल के आगे मामूली सी लगने लगेगी। मेरे मुतालिया है कि दुनिया में आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसे कामयाबियाँ इत्तफाकन बाय चांस मिल गई हो। कभी किसी को बिना ख्वाब देखे, बिना मेहनत किए कामयाबी ने सर पर ताज नहीं पहनाया। आप दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, इसकी आप बीती सुन लीजिए, कोई इंटरव्यू देख लीजिए, इनकी तमाम ज़िंदगी आपको मेहनत और मुशक्क़त की अबारत मिलेगी। आप देखेंगे कि हर कामयाब इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर कोई ख्वाब देखा था और फिर इस ख्वाब को पाने के लिए कितने जतन किए, पापड़ बेले, मेहनत की, मुश्किलात से सीखा, रुकावटों के सामने डटे रहे, तो फिर कहीं जाकर साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। वो लोगों के लिए मिसाल बन गए। एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हमेशा प्रोसेस से गुजरकर मेहनत और मुशक्क़त की चक्की में पिस कर मिला करती है। यहाँ एक बात बहुत अहम और काबिल ज़िक्र है कि हम में से अक्सर और बेशतर लोग कामयाबी को दौलत की फरावानी से मुंसलिक कर देते हैं। मेरे नज़दीक ये इंतहाई गलत सोच है। दौलत वक्ती तौर पर शायद आपको आपकी सबसे बड़ी और अहम कामयाबी लग सकती है, मगर ज़रा सोचिए, दौलत तो किसी को भी घर बैठे बिना ख्वाब सजाए, मेहनत किए, प्राइस बांड निकलने या लॉटरी टिकट इनाम पर भी मिल सकती है। आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यूँ दौलत मिल जाने को कामयाबी तसव्वुर नहीं किया जा सकता और कोई भी अक्ल व फ़हम रखने वाला इंसान ऐसे दौलतमंद शख्स को कामयाब नहीं कहेगा। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत से दौलतमंद लोग मिलेंगे, मगर इनमें से शायद ही कोई 5% लोग ऐसे होंगे जो वाक़ईतन कामयाब भी हुए होंगे। दौलतमंद और कामयाब हो जाने के फ़र्क को आप हमारे ही अपने मुआशरे की एक बेमिसाल और लाजवाल शख्सियत की ज़िंदगी से यूँ समझ लीजिए कि जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जिन्हें हमारी तमाम कौम अपना आइडियल मानती है। ज़रा गौर कीजिए कि वो कितने दौलतमंद थे या कितने ख़जानों के मालिक थे। आपका बैंक बैलेंस क्या था, आपका शुमार किन इमरा में होता था। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा ये आइडियल हमारी ही तरह का एक आम इंसान था, जिसमें इंसानियत के लिए, इनकी फलाह व बहबूद के लिए तड़प मौजूद थी। वो अपने मुआशरे के भूखे नंगे गरीब लोगों को छत देना चाहते थे, उनके लिए इज़्ज़त की रोटी का ख्वाब देखा करते थे। इनकी यही खूबी इन्हें हम सब में मुमताज़ और कामयाब बना गई। मैं अक्सर सेमिनार्स और काउंसलिंग सेशंस और सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हुए कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों का ख्वाब, बड़ा अफसर बनने के ख्वाब दिखाने की बजाय कामयाबी का ख्वाब दिखाए। मुझे मेरी माँ ने बचपन ही में कभी ये नहीं कहा था कि बेटा तुम बैंक में बड़े अफसर बनोगे या तुम बड़ा कारोबार करोगे। वो हमेशा कहा करती थी कि पुत्र तुम बड़े इंसान बनोगे, पुत्र तुम सितारे हो, तुम रोशनी बनोगे। ये ख्वाब मेरी माँ ने मुझे बचपन से दिखाए। मैं इन्हीं ख्वाबों को दिन रात देखते बड़ा हुआ और अपनी ज़िंदगी का मकसद और फिर इस मकसद को पाने के लिए कोशिश करता, कभी गिरता तो कभी बढ़ता रहा। मेरा दावा है कि कोई भी इंसान बिना ख्वाब देखे कामयाब नहीं हो सकता। ये ख्वाब इंसान को ज़िंदगी में मकसद और सिमत देते हैं। ख्वाबों की गैर मौजूदगी में कैसे कोई इंसान कामयाबी का पहला और बुनियादी जीना चढ़ सकता है। कामयाबी के लिए ख्वाब लाजमन देखना पड़ते हैं। जागती आँखों और खुले दिल से बड़े बड़े ख्वाब सजाने पड़ते हैं। ख्वाब हम में कामयाबी की वो तड़प पैदा कर देते हैं कि फिर जिसे हासिल किए बिना कोई चारा नहीं होता।
اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ بطور ایک پبلک فگر میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل میں ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں۔ جو انسان خواب ہی نہ دیکھ سکے اس سے زیادہ غریب کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل، جنہیں اس ملک کو ملت کی بھاگو دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان کی زندگی میں کوئی مقصد کوئی گول نہیں ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثریت تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے باشعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسے ڈگری یافتہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوالے سے جس شش و پنج کا شکار ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون پڑھائیں۔ یہ کھوکھلا نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور، ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں ایک کامل درسگاہ ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں، خواب کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اظہار کا موقع دے، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی احساس سے کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن میں سکول گیا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جلندی کی وہ نظم آج انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے۔ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں۔ مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا میں، بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب نے یہ نظم خوب یاد کی تھی، اور اب وہ دن آ گیا تھا جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج بریک میں اپنی پسند کی خوب چیزیں کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر میں اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد صاحب کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔
ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے کہ شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آپ پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بھولے بنا لڑکھڑائے اس کلم پر عمل شروع کر دو تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد سعید نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا، انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔